ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کے قاتل۔ قرآن پاک نے متعدد جگہوں پر یہودیوں کی شرارتوں اور فتنہ پروازیوں کا تفصیلی بیان کرتے ہوئے بار بار یہ اعلان فرمایا ہے کہ ان ظالموں نے اپنے انبیاء اور اپنے پیغمبروں کو بھی قتل کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دردناک عذاب کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 45 نبیوں اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا جو ان کو اچھی باتوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت بھی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ابن اسحاق نے مستقصا فی فضائل الاقصا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح تحریر فرمایا ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں، پھر وہ چاہتا تھا کہ بغیر حلالہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تم پر حرام ہو چکی ہے۔ اس کی بیوی کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی، اور جب کہ وہ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے بحالت سجدہ ان کو قتل کرا دیا اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، مگر کٹا ہوا سر اسی حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بغیر حلالہ کرے بادشاہ کے لیے حلال نہیں، اور اسی حالت میں اس پر خدا کا یہ عذاب نازل ہو گیا کہ وہ عورت سر مبارک کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قتل۔ یہودیوں نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو پھر ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف یہ ظالم لوگ متوجہ ہوئے کہ ان کو بھی شہید کر دیں، مگر جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے اور ایک درخت کے شگاف میں روپوش ہو گئے۔ یہودیوں نے اس درخت پر آرا چلا دیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام پر پہنچا تو خدا کی وحی آئی کہ خبردار ہے زکریا، اگر آپ نے کچھ بھی آہوزاری کی تو ہم پوری روئے زمین کو تہ و بالا کر دیں گے، اور اگر تم نے صبر کیا تو ہم بھی ان یہودیوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صبر کیا اور ظالم یہودیوں نے درخت کے ساتھ ان کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس میں اختلاف ہے۔ اس بار حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کس جگہ پیش آیا؟ پہلا قول یہ ہے کہ مسجد جبرون میں شہادت ہوئی، مگر حضرت سفیان ثوری نے شمر بن عطیہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ شہید کیے گئے، جس جگہ آپ سے پہلے 70 انبیاء علیہ السلام کو یہودی قتل کر چکے تھے۔ بہرحال یہ سب کو مسلم ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے اعلان اپنی دعوت حق کو وقواز شروع کر دیا، اور بالآخر یہودیوں نے آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، بلکہ قتل کے لیے آپ کے مکان میں ایک یہودی داخل بھی ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بدلی بھیج کر آسمان پر اٹھا لیا، جس کا مفصل واقعہ درج ہے قرآن پاک میں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت کے واقعات اور حالات سے اگرچہ حقیقت میں نگاہیں بہت سے نتائج حاصل کر سکتی ہیں، چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ دنیا میں ان یہودیوں سے زیادہ شکی القلب اور بدبخت کوئی اور نہیں ہو سکتا جو انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے تھے، حالانکہ یہ برگزیدہ اور مقدس ہستیاں نہ کسی کو ستاتی تھیں، نہ کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی تھیں،
بلکہ بغیر کسی اجرت و عوض کے لوگوں کی اصلاح کر کے انہیں فلاح و سعادت دارین کی عزتوں سے سرفراز کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس نے نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بھلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ بہرحال ظالم یہودیوں نے اپنی شقاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا، جس بے دردی کے ساتھ ان مقدس نفوس قدسیہ کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے خداوند قہار و جبار نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہانوں میں ملعون کر دیا۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے ان ملعونوں سے ہمیشہ نفرت و دشمنی رکھے اور دوستی ہرگز نہ کرے۔ بنی اسرائیل چونکہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، اس لیے ان کے درمیان ایک ہی وقت میں متعدد نبی، متعدد پیغمبر مبعوث ہوتے رہے، اور ان سب نبیوں کی تعلیمات کی بنیاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت ہی رہی، اور ان سب انبیاء علیہ السلام کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائبین کی رہی۔ علماء اکرام کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک ڈٹ کر اس کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اور حق کے معاملے میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا، سر کٹ جانے کے بعد بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر سے یہی آواز آتی رہی کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کرائے عورت اپنے شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔